السلام علیکم. نجم سیٹھی آفیشیل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز اسے سبسکرائب کیجئے, وہ نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو پریس کیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم نیا پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اسی وقت اس کو دیکھ سکیں گے. تھینک یو. السلام علیکم, میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج ہم دو معاملات پر بات کریں گے. پہلے جو پنجاب میں آئی جی صاحب کی تبدیلی ہوئی ہے اور ان کا سی سی پی او کے ساتھ تنازعہ. دوسرا ہم بات کریں گے ایس سی سی پی کے افسر ساجد گوندل صاحب کا اسلام آباد سے اغوا اور پھر ان کی واپسی. یہ دو باتیں ہوں گی آج. سیٹھی صاحب, شروع کرتے ہیں ہم. یہ جو آئی جی پنجاب صاحب کا تبادلہ ہوا ہے, یہ 5ویں آئی جی ہیں 2 سالہ حکومت میں جو تبدیل کیے گئے ہیں. کچھ مہینے پہلے ان کو لگایا گیا تھا اور چند دن پہلے تک وزیر اعظم صاحب ان کے گن گا رہے تھے کہ اس سے بہترین آئی جی پنجاب کو نصیب نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے سنا کچھ دنوں میں کہ سی سی پی او جو اپوائنٹ کیے گئے لاہور کے, ان کے اور آئی جی صاحب کے درمیان کوئی تنازع شروع ہوا. آج ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے اخبار میں, کل سے وہ سی سی پی او صاحب انٹرویو ٹی وی پہ دے رہے ہیں. تو بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی پولیس ریفارمز کی خان صاحب بات کرتے تھے اور یہ آج اتنا بڑا سکینڈل بنا ہوا ہے. پولیس ریفارمز کی بات تو اس وقت ختم ہو گئی تھی جب کہ انہوں نے دھوم دھام سے ایک آئی جی لگائے تھے کے پی میں, دورانی صاحب, اور بہت باتیں کی ان کی, اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان کو ریموو کر دیا وہاں سے. تو اسی وقت یہ بات چل پڑی تھی کہ یہ گئی, چھکا لگ گیا ہے پولیس ریفارمز کو. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کوئی پولیس ریفارمز نہیں ہے. پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی طور پہ, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا یہی نتیجہ ہے جو آج آپ نے دیکھا. اب کیا ہوا, کیا ہے یہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ 5 آئی جیز, اب یہ 6ٹھے آئی جی بھی آ گئے ہیں. 5ویں آئی جیز کی تو بہت ہی تعریف عمران خان نے کی تھی, اسی لیے اب سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھئی اتنی تعریف, اور پھر آپ نے کس طریقے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ایک سی سی پی او جو کہ بہت کنٹروورشل ہے, جو کہ سی گریڈ کا سی سی پی او آپ نے لگایا جو کہ فیل ہو گیا ہے پروموشن ایگزام اپنی, اور وہ بھی ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ایک انٹرویو کے اندر, جہاں 4 چیف سیکرٹریز, 4 پروونشل آئی جی پیز بیٹھے ہوئے تھے along with دی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہائی اپس. تو انہوں نے ان کو پروموٹ نہیں کیا فرام 20 to 21, اور ان کو آپ نے لگا دیا. اور وہ بھی کیونکہ آئی جی صاحب نہیں پسند کرتے تھے ان کو, اور آپ نے اس کے باوجود ایک افسر کو لگا دیا ہے جو کہ ساری پولیس کی ہائرارکی جو ہے وہ اس افسر کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ از ناٹ کمپیٹنٹ انف. تو اب ظاہر ہے پھر اس کے پیچھے میرٹ تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے تو کوئی سیاست ہوگی. جب بھی سیاست ہوتی ہے تو میرٹ کی چھکے لگ جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرٹ کیوں نہیں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. مگر اس سے قبل کہ ہوا کیا ہے, موٹی بات یہ ہے کہ ان صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے لگوایا ہے. حالانکہ یہ تو چیف منسٹر صاحب لگاتے ہیں, مگر چیف منسٹر صاحب کے پاس تو کوئی پاورز نہیں ہے. وہ تو اسلام آباد سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے, یا کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ کوشش ناکام ہے. وہ بالکل کامیاب نہیں ہے, بیکاز 5 چیف سیکرٹریز تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ اب 5واں آئی جی بھی تبدیل ہو گیا, اور کوئی بندہ بھی 4-5 مہینے سے زیادہ نہیں. میرا خیال ہے یہ جو کرنٹ آئی جی صاحب کی جن کی چھٹی کرائی گئی ہے یہ سب سے زیادہ دیر رہے ہیں, مگر چیف سیکرٹریز بھی لاسٹ نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ پنجاب سے حکومت نہیں ہو رہی. اور بائی دا وے اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں کوئی اچھا چیف منسٹر آئے, تکڑا بندہ آئے, میرٹ پہ آئے اور اس پروونس کو چلائے. مگر عمران خان صاحب نہیں یہ چاہتے. اب ان کے کیا وجوہات ہیں اس کے اندر, اب کیا اس ڈیبیٹ میں جایا جائے. موٹی بات یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ ہم نے چیف منسٹر کو نہیں تبدیل کرنا, پنجاب کو ہم نے اسلام آباد سے چلانا ہے. ختم ہوئی بات, اور وہ ان سے چل نہیں رہا ہے. 2 سال ہو گئے. اچھا, اب یہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نو نانسنس پولیس افسر ہیں. آپ آئی جی صاحب کی بات کریں؟ نہ, میں اب سی سی پی او کی بات کر رہا ہوں. آئی جی صاحب کی بھی بات کرتے ہیں, اس کی چلے آئی جی صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں. آئی جی صاحب بھی نو نانسنس آئی جی
یہی عمران خان صاحب نے جب تعریف کر رہے تھے ان کی تو یہی کہا تھا کہ آپ بڑے نانسنس آئی جی اور آپ سفارش نہیں لیں گے اور آپ میرٹ کے اوپر کام کریں گے اور یو ول ڈو اے گڈ جاب. اور آج وہی چیز کہہ رہے ہیں سی سی پی او کے بارے میں. اور ایک تو جن صاحب کی پہلے تعریف کی تھی ان کی چھٹی کرا دی. اچھا, اور وہ جو حامی ہیں میڈیا کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی اور کابینہ کے اندر بھی جو کہ کرنٹ سی سی پی او کی جو تعریف کر رہے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ نو نانسنس ہیں اور پنجابی میں کہنا کڑاکے کٹ دیں گے. جو آرڈر آئے گا پہ جاؤ پہ جائیں گے, جو آئے گا چھڑ دو چھڑ دیں گے, اگر چک دو چک دیں گے. ٹھیک ہے. تو سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ رولز نہیں ہوتے, میرٹ نہیں ہوتی, آرڈر از این آرڈر. اور جو لوگ آگے بڑھ کے جو حکومت کو خوش رکھتے ہیں ان کی پروموشنز ہو جاتی ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کھاتے میں آ رہے ہیں, میرٹ کے اوپر نہیں آ رہے, اور اسی لیے ان کو پروموٹ بھی نہیں کیا گیا. اور جو پروموشن بورڈ تھا کمپرائز دا ٹاپ پولیس اینڈ سول سروس ہائرارکی. اچھا, اب تو یہ تو ہو گیا. اب وہ اپنے صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ جی میں نے کہا کچھ نہیں, کیا کچھ نہیں. الزام ان پہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جونیئر افسرز کو بلا کے کہا کہ آپ نے میری بات سننی ہے, اگر آئی جی کا آرڈر بھی آئے تو اس کا نہیں سننا آپ نے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی مگر انہوں نے کہہ دیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس لیے یہ بات کہی تھی کیونکہ ایک کیس ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ماڈل ٹاؤن کیس جو ہوا تھا, سانیائے ماڈل ٹاؤن. اس کے اندر ہوا تھا جب انکوائری ہوئی تو اس وقت کے آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میں نہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ فیصلہ سی سی پی او نے کیا تھا اور اس نے مجھے کنسلٹ نہیں کیا تھا. تو اس پہ اور یہی رولز ہیں کہ جیسے لوکل گورنمنٹ کے رولز ہوتے ہیں, لوکل پولیس کے بھی رولز ہیں کہ اس چیز کے لیے ایس ایچ او ذمہ دار ہے, اس چیز کے لیے ڈی آئی جی ذمہ دار ہے, اس چیز کے لیے ایس پی ذمہ دار ہے, تو یہ اس کو اوپر نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اگر ذمہ داری ساری میری بنتی ہے شہر کی پالیٹکس کو اور کرائم کو ہینڈل کرنا, تو میں نے یہی آرڈر دیا تھا کہ اگر آئی جی صاحب بھی کچھ کہیں تو مت سنیے گا, میری بات سنیے گا. مگر یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. آفٹر آل ایک ہائرارکی ہے. اگر کوئی یہ فیصلہ کرتے ہیں آئی جی اس کو اوور رول کر سکتا ہے, آئی جی اس کو کٹ کر سکتا ہے, آئی جی ایک الگ فیصلہ کر سکتا ہے جو کہ بائنڈنگ ہے آن دا فورس. تو یہ تو ایسے ہے کہ آرمی چیف ایک فیصلہ کرے اور کور کمانڈر کہے میں نہیں مانتا. کور کمانڈر سارے جی او سیز کو بلا کے کہے کہ جی آپ نے سننی نہیں بات چیف کی, آپ نے میری بات سننی ہے. تو ایسی بات ہے, یہ نہیں ہوتا. ایک ہائرارکی ہوتی ہے اینڈ یو ڈونٹ ڈو دس. تو ظاہر ہے اب ایک ٹینشن بن چکی ہے جس کی وجہ سے اب پولیس کے جو افسر ہیں انہوں نے اب میٹنگ کی سب نے, اور 50 ٹاپ سینئر آفیسرز آف پولیس پنجاب کے انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سی سی پی او نے جو رویہ اختیار کیا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ آئی جی صاحب کی توہین ہو گئی ہے اور وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سیریس ایشو بنا. آئی جی صاحب نے جا کے یہی کہا عمران خان صاحب کو کہ دیکھیے یہ دس از اے وائلیشن آف ڈسپلن. اس قسم کی بات جو ہے آئی ایم سوری, میں ایسے کام نہیں ان سے کر سکتا. عمران خان صاحب نے سی پی او کا جا کے معافی مانگ لیا. وہ گیا معافی مانگنے کے لیے, وہ کہتے ہیں جی یہ معافی والا کیس ہی نہیں ہے, آپ کو تو اس عہدے پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب وہاں انہوں نے پوزیشن لے لی ہے. اب خیر اب پنجاب گورنمنٹ بھی ڈٹ گئی ہے, پنجاب پرائم منسٹر بھی ڈٹ گیا ہے, سی سی پی او بھی ڈٹ گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہائیلی انسٹیبل سچویشن ہے, یہ لاسٹ نہیں کرے گی. پرائم منسٹر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے, اور یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ اور بھی بڑی کلیش آئے گی. اب ایک نئے آئی جی صاحب آ گئے اور اس کے اوپر بھی ایک الزام لگ گیا ہے کہ ایک اور ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے, ان کو لے آئے ہیں ایز آئی جی. ان کے خلاف ایک ایڈیشنل آئی جی, اور وہ کہتے ہیں جی میں ان کے ساتھ سرو نہیں کروں گا, یہ تو میرے سے جونیئر ہیں. تو ہو یہ رہا ہے ایک رول کو وائلیٹ کر کے 10 رولز اور وائلیٹ ہو رہے ہیں, اور پولیس کے اندر ایک ایسا ایٹماسفیئر بن گیا بغاوت کا. حالانکہ یہ انڈیویجول لیول پہ ہے مگر کلیکٹیولی کوئی خوش نہیں ہے اس پہ, افسر جو ہے وہ خوش نہیں ہے. تو یہ تو ایک آپ سمجھیے کہ پہلے آپ کو پتہ تھا کہ پاکستان کی جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہاں لوور بیوروکریسی کرپشن میں لگی ہوئی ہے اور سینئر بیوروکریسی نے قلم رکھ دی ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے. جس طریقے سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے مسئلے بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کام کر سکتے. ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نیب پہنچ جاتی ہے. ہمیں آپ کہتے ہیں غلط آرڈر کرو, ہم نہیں کرتے تو آپ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. غلط آرڈر کرتے ہیں تو نیب پہنچ جاتی ہے. تو ان حالات میں ہم نہیں کریں گے.
یہ شوگر کے اوپر جو ہوا ہے جی آپ نے دیکھ ہی لیا, اور اس کے بعد اب یہ لیکر لائسنس کے اوپر جو ایشو بنا ہوا ہے, ہاں شراب کا لائسنس جو اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے کہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو سی ایم نے کہا تھا, سی ایم کہتا ہے میں نے نہیں کہا, بیچ میں پھنس گیا ہے, دو سیکرٹریز پھنس گئے ہیں, ایک سیکرٹری ٹو سی ایم, ایک چیف سیکرٹری, وہ پھنس گئے ہیں کہ پھر آرڈر کہاں سے آیا, اور پریشر پڑا ہوا ہے نیب کی طرف سے آن پرنسپل سیکرٹری کہ جی آپ اپروور بنے, وہ اپروور نہیں بنتے. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو پھر فائنلی وہ جو ڈی جی ہے وہ اس کے اوپر پھینک رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے جی مجھے تو انہوں نے کہا تھا, تو وہ تو مطلب اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. کمپلیٹ ڈی مورلائزیشن ان سول سروس, اوپر سے اب کمپلیٹ ڈی مورلائزیشن ان پولیس. تو اب ایک پروونس کے پاس ایڈمنسٹریٹو آرمز تو 2 ہی ہوتے ہیں نا, ایک سول سروس جس کے اندر امپلیمنٹیشن کے لیے پولیس ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تمکنت کہ دس از اے ڈیزاسٹر, یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہاں, اور جس میں پرائم منسٹر صاحب خود یہ فیصلے کر رہے ہیں, اٹس اے ڈیزاسٹر. اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایسے نہ کریں, جو تھوڑی بہت ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی رہ گئی تھی وہ بھی آپ تباہ کرنے جا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں غور کرنا چاہیے. جی مگر یہ نون لیگ تو باقاعدہ وہ الزام لگا رہی ہے ان سی سی پی او پہ, اور یہ جو تبادلہ ہوا ہے آئی جی کا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف وہ آئے گا بندہ اور ٹکے گا جو حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کو ٹارگٹ کرو, ان کی پکڑ دھکڑ کرو, اور جو یہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس کو بدل دیا جائے گا. اور ان پہ بھی یہی پریشر تھا, جو یہ پریشر لے نہیں رہے تھے, تو وہ تو سیدھا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے, کہ ہمیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا حکم دیا تھا جو انہوں نے تعمیل نہیں ہوئی, تو وہ اس وجہ سے تبادلہ ہوا. دیکھیے ابھی تک تو کوئی نون لیگ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پہ پولیس اس کے خلاف کوئی کارروائی کا آرڈر کیا جائے اور وہ کارروائی نہ ہوئی ہو. البتہ ایک ایسا موقع آیا تھا, اور آگے بھی اس قسم کے موقع آ سکتے ہیں. وہ کیا تھا؟ جہاں پولیس کی جو کارروائی تھی اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا تھا. وہ تھی جب مریم نواز شریف گئی تھی نیب ہیڈ کوارٹر. بالکل اسی کی بات وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پہ وہ جو پکچرز آئیں کہ پولیس جو ہے اس نے ایکشن نہیں لیا, اور جب لیا بھی تو وہ پتھراؤ انہوں نے کیا اور ادھر سے واپس پتھراؤ کیا. مگر اس کے ساتھ ہوا کیا کہ گورنمنٹ کی کافی بست ہو گئی کہ لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین کر سکے, اور مس ہینڈل ہو گیا. وہ نیب سے بھی مس ہینڈل ہوا, پولیس سے بھی مس ہینڈل ہوا, کنٹرول نہیں کر سکے اس کو. تو آگے ان کو یہ خطرہ ہے کہ پھر پکڑیں گے, پھر بلائیں گے مریم کو, یا اور لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوگی, یا کل کو اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے تو نواز شریف صاحب جب لے جائیں گے عدالتوں میں تو وہاں بھی اس قسم کے انسٹنسز ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پٹائی کرو, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نرم رویہ نہ کرو, پکڑ کر ٹھکاؤ, جیلوں بھرو. یہ اپوزیشن کی ایسی تیسی, اور یہ گورنمنٹ کی جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ وہی ہے جو پکڑو جیلوں میں ڈالو. اور اگر کوئی اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی کیا, وہ تو گاڑی میں چیزیں ڈال دیتے ہیں اور پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو اگر یہ رویہ ہے تو وہ اس قسم کا چاہتے ہیں کہ یہاں پنجاب کے اندر یا خصوصاً لاہور میں ایک ایسا ایس پی آئے یا ایک ایسا سی سی پی او آئے جو کہ ٹانگیں توڑے اور پکڑ دکڑ کرے اور سوچے نہ قانون کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اور اس وقت جو آئی جی صاحب ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ہی وانٹس ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر, اور وہ یہ ان کی رائٹ ہے, وہ کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا خیال تھا کہ اگر میں نے پولیس کو آرڈر دیا کہ ٹنگا توڑ دیو تو الٹا ہی نہ ہمارے گلے پڑ جائے, کوئی انجری نہ ہو جائے اور ہی کوئی مسئلہ نہ بن جائے, تو وہ تو پھر آئی جی ول بی ہیلڈ ڈائریکٹلی رسپانسبل. تو وہ تو ہمیشہ پولیس افسر کی کوشش ہوتی ہے کہ کانفلکٹ کے ذریعے کے بغیر, ایک فزیکل کانفلکٹ کے بغیر, کوئی اگر کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہی ہے کہیں سوسائٹی کے اندر اس کو ڈیفیوز کیا جائے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, یہ بڑا ضروری ہے. جب میں سی ایم تھا انٹرم گورنمنٹ کے اندر تو ہم نے بھی ایک ایسا آئی جی صاحب لگائے تھے تمکنت, جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ مداخلت نہیں کریں گے, میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کروں گا, یو ول ناٹ. میں نے کہا بالکل ڈن, میں بالکل نہیں کروں گا. اور وہ بڑے سینسٹیو وقت تھا جب کہ وی ور موونگ ٹورڈز دی الیکشنس. تو آئی جی ایک وقت ایسا آیا کہ بجلی نہیں تھی, بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اور اسپیشلی بزنس مین ٹیکسٹائل والے بڑے شور پڑا ہوا تھا, ڈیلیگیشنز آ رہی تھی جا رہی تھی. تو احتجاج ہونے شروع ہو گئے, سڑکوں پہ لوگ لے کر نکل آئے, فیصلہ آباد ادھر ادھر. تو اس وقت ڈسکشن جب ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں آئی جی صاحب نے کہا جی یہ ہو رہا ہے, تو اب آئی ہیو ٹو ڈیل ود دس سچویشن.
تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کابینہ کے اندر کہ آئی جی صاحب دس از یورز بٹ مہربانی کریں اس کو ریزالو کریں, ڈونٹ کریٹ اے نیو کانفلکٹ فار می. ہم 2 مہینے 1.5 مہینہ آیا الیکشن میں, وی ڈونٹ وانٹ اینی کانفلکٹ. آئی جی صاحب نے ایک ایسا فیصلہ کیا, میں سمجھتا ہوں, میں سلوٹ کرتا ہوں ایسے آئی جیز کو. انہوں نے کہا سر آپ فکر نہ کریں, دیر ول بی نو کانفلکٹ. انہوں نے پولیس کو آرڈر کیا کہ جب آپ جاتے ہیں اس قسم کی سچویشن میں, یو ول ناٹ کیری لاٹھیز, یو ول ناٹ کیری ویپنس, آپ ویپنس کے بغیر جائیں گے, لاٹھی کے بغیر جائیں گے, تاکہ وہ کانفلکٹ نہیں ہوگی نا. پھر پولیس کو تو ہوتا ہے نا مار اور لٹھی, ان کی تو ٹریننگ ہی ہے. اب پولیس کے اندر سے بڑی ریزسٹنس آئی, تمکنت کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور پتھر مارن گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ان کے پاس اگر لاٹھیاں ہوں گی تو ہم کیا کریں گے. نو. اور یقین کریں ہی واز ایبل ٹو مینیج ایوری تھنگ. تو یہ اگر کوئی اور وہاں آن دا اسپاٹ ایس پی ہوتا یا کچھ ہوتا, اس نے آرڈر کر دیتا اپنی فورس کو کہ ٹنگا توڑ دیو, لاٹھیاں مار دیو, فائرنگ کر دیو, ٹیئر گیس کر دیو, تو اتنا بڑا ایشو بن سکتا تھا. اینڈ وی وانٹیڈ ٹو موو ٹورڈز اے ویری پیسفل الیکشن. تو میں یہ کہتا ہوں یہ بڑی سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. اب اگر ایک گورنمنٹ تلی ہوئی ہے کہ ٹنگا توڑ دیا نہیں, پکڑ تھکڑ کرنی ہے, جو کہ ہو رہی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو پھر اسی قسم کے لوگ سی سی پی اوز کو لگایا جاتا ہے, اور پھر مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے بڑھتے ہیں. اور یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آج اس پروگرام میں کہ یہ جو اس وقت ارینجمنٹ ہے یہ نہیں چلے گا, یہ پھر تبدیلیاں ہوں گی, آپ دیکھ لیجئے گا. اور اگر نئی تبدیلیاں ہوتی, میں اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ پھر دیکھیے گا مسئلے بن جائیں گے. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایسی غلطیاں کرے گی جس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایک اور بڑی سردرد بن جائے گی. یہ انٹینیبل ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں, ایسے نہیں چلے گا. نہیں جی, پنجاب کا کوئی, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو سب سے اچھا چل رہا تھا پروونس, وہی اب سب سے زیادہ مشکلات میں آ گیا. تو اللہ رحم کرے ہمارے پہ. اچھا اب ایک اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ آتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کا ایک بہت پرانا اور بہت ایک دکھتا ہوا ایشو ہے. اور مگر پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو افراد لاپتہ ہوتے تھے ان کا تعلق بلوچستان, کے پی, فاٹا وغیرہ ان ایریا سے تھا. پھر جب وہ لاپتہ ہوتے تھے تو سالہ سال ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ابھی بھی بہت سے ہزاروں افراد ہیں, کیسز سپریم کورٹ میں ہیں, اب سپریم کورٹ نے ایکشن بھی بڑا لیا اس پہ, مگر ابھی تک وہ لاپتہ ہیں. اب ہم نے ایک نئی چیز ہونا شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے سینئر صحافی متی اللہ جان اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت سے دن دہاڑے اغوا کر لیے گئے. صبح اغوا ہوئے, رات تک وہ گھر آ گئے. اس کے بعد اگلے دن سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا. انہوں نے خود, متی اللہ جان نے خود پوری بات اپنے ویڈیو میں کی, پولیس کو بھی انہوں نے ساری بتائی. کوئی رپورٹ نہیں آئی, ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا اغوا کار کون تھے, کیا وجہ تھی. اب 3 ستمبر کو جمعرات کو SECP سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے افسر ہیں ساجد گوندل صاحب, وہ شام کو لاپتہ ہوئے, اغوا ہوئے. اگلے دن ان کی گاڑی محکمہ زراعت کے دفتر کے سامنے ملی جس میں چابی لگی ہوئی تھی. اس کے بعد ان کی بیوی جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئیں پٹیشن لے کے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے. چیف جسٹس اطہر منیلا نے اس کا نوٹس لیا اور بڑے سخت ریمارکس دیے. اب وہ 5 دنوں کے بعد وہ کل رات کو گھر واپس آ گئی اور کہا جا رہا ہے بازیاب. حالانکہ بازیاب کا تو مطلب ہوتا ہے کہ پولیس کی کوئی کارروائی سے ان کو ریکور کیا جائے. وہ تو کہیں سنا کہ جی وہ روات کے پاس ان کو چھوڑا گیا اور وہ گھر واپس آ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا ہوں, وہ ساتھ ہی چلے گئے اپنے گاؤں. یہ بتائیں اب یہ ایک فرق قسم کی یہ گمشدگیاں یا اغوا, اور وہ بھی اسلام آباد میں, جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ کیا اب یہ نیا سلسلہ کیا ہے اور آپ یہ کتنا خطرناک سمجھتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں افغان نہیں ہوا تھا. ابھی سوشل میڈیا پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں, پتہ نہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نہیں دیا, سوشل میڈیا پہ یہ بیان آ رہا ہے کہ میں تو افغان نہیں ہوا تھا, میں تو ناردرن ایریاز ریلیکسیشن کے لیے چلا گیا تھا. ریئلی؟ ہاں جی. تو مجھے یہ بتائیں اگر وہ گئے تھے چھٹی پہ, تو وہ اپنی گاڑی سامنے کھڑی کر کے چابی رکھ کے وہ غائب ہو گئے, اور بیوی اور ماں رو رو کے وہ ان کی ہلکان ہوئی ہوئی ہیں ادھر کورٹ میں, اور یہ صاحب ادھر چھٹی کر رہے تھے.
یہ ناردرن ایریاز گئے تھے نا ریکریشن کے لیے. ہاں. تو ان کے ساتھ ہمراہ ان کے ساتھ وہ فرشتے لے گئے تھے ان کو ناردرن ایریاز. اب ہوتا یہ ہے کہ جب فرشتے آپ کو لے جاتے ہیں تو وہ ناردرن ایریاز ہی لے کے جاتے ہیں آپ کو, تاکہ ریکریشن, ریسٹ اینڈ ریکریشن ہو جائے. آپ بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو وہ ایک اچھی پیسفل انوائرمنٹ میں ہی اس قسم کی بندہ سوچتا ہے نا یار میں کی کرنا پیا. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ناول طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا کہ آئیے آپ سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں, آپ چلیے ذرا جا کے ایک اچھی سی ماحول میں بیٹھیں. ناردرن ایریاز ہے خوش, گرینری, لولی اسکائز, ٹھیک ہے نا, ٹھنڈ, آپ بیٹھیں. تو اب اور فرشتے ناردرن ایریاز ہی لے جاتے ہیں. تو اب وہ ناردرن ایریاز جو ہیں وہ کہاں ان ناردرن ایریاز وہ رہنے دیں, ناردرن ایریاز ناردرن ایریاز. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو کیوں لے کے گئے ناردرن ایریاز ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے. سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے تمکنت کہ نورانی صاحب کی جو سٹوری تھی اس کے اندر ایک یہ بھی پہلو تھا SECP کا, جہاں سب کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوتی. اور نورانی صاحب کو یہ کہنا تھا کہ SECP کے پاس باجوہ صاحب کی فیملی کی کچھ کمپنیز ہیں جو رجسٹر نہیں ہیں, اور وہ کیوں نہیں ہیں اور ہونی چاہیے, یا جو ان میں فیکٹس دیے گئے ہیں وہ مختلف ہیں جو دیے جا رہے ہیں باجوہ صاحب جو ہمیں دے رہے ہیں. تو SECP کے ریکارڈ کے اوپر سوال کھڑے ہو گئے تھے. تو سوشل میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ صاحب SECP کے اندر ہیں, اور شک یہ پڑتا تھا کہ شاید انہوں نے نورانی صاحب کو کچھ انفارمیشن دی ہے, اور اس لیے پھر کیونکہ انفارمیشن فرشتوں کے ساتھیوں کی تھی تو پھر فرشتوں نے کہا ادھر آئیے ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ نے کون سی انفارمیشن دی, کیوں دی آپ نے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ تو صحافی بھی رہے ہیں. اچھا تو یہ کوئی صحافی گریڈ ہے, آپ نورانی صاحب کی جی چڑا ہیں SECP کے اندر. چڑیا نہیں کرتے, اس کی وجہ چڑیا ایسے کام نہیں کرتی, دور رہتی ہے. چڑیا فرشتوں کے قریب نہیں جاتی, چڑے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی اس قسم کا ایشو تھا, اور اسی لیے پھر وہ ان کو سمجھایا گیا ہے. اب وہ آئے ہیں واپس, اسی لیے بات ہے آئی واز نیور ورڈ, مجھے پتا تھا وہ آ جائیں گے 3-4 دن. اس کی وجہ یہ کہ پہلے بھی جو لوگ چلے گئے تھے اس طریقے کے ساتھ وہ 4-5-6 دن کے بعد آ جاتے ہیں. کوئی زیادہ دیر لگتی ہے, اگر شور شرابہ نہ پڑے تو زیادہ دیر رکھ لیتے ہیں, اگر شور پڑ جائے تو نکال دیتے ہیں. یہاں ہوا یہ کہ جلدی نکالنا پڑ گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی شور پڑ گیا تھا. اور پھر پرائم منسٹر صاحب پھر جب ہائی کورٹ انوالو ہو گیا اور انہوں نے پھر IG کو بھی طلب کر لیا, اور پولیس والوں کو بھی, اور انٹیریئر منسٹری والوں کو بھی. تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہی تھی نا, بیکاز سب کو تو پتہ ہے کون لے جاتا ہے اور کیوں لے جاتے ہیں. اور پرانے زمانے میں جب لے جاتے تھے تو تھوڑی بہت پٹائی کر دیتے تھے, اور پٹائی کے بعد سر ور شیو کر دیتے تھے. بہت سے ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ایسے ہوا ہے, اور اب وہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر بڑا آبویس ہو جاتا ہے نا کہ جی یہ ہوا ہے. تو اب یہی ہے کہ وہ رکھتے ہیں. اب متی اللہ نے بتا تو دیا آپ کو, سب سن لیں ان کی باتیں, کیا ہوتا ہے, کہاں سے کیسے اٹھایا جاتا ہے, کون سی پٹیاں لگائی جاتی ہیں, کون سے سر کے اوپر گنی سیکس ڈال دیے جاتے ہیں, کہاں آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کہاں چھوڑ دیتے ہیں. شاید کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے, ضرورت بھی نہیں ہوتی, صرف دھمکی دینی ہوتی ہے, سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی سوچ لو, چلیے ناردرن ایریاز اب آ گئے ہیں, آرام سے بیٹھ کے سوچیے آپ ذرا. تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ سوچ ہوگی, اب تھوڑی بہت ڈرا لیا ہوگا, دھمکی دے رہی ہوگی, ٹانگا کھڑک رہی ہوں گی, چل ان کو واپس کر دینے, لرنٹ از لیسن. تو یہ ریاست کے کچھ ادارے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نارمل لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو ریلائی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ لا تو پروٹیکٹ کرتا ہے نا ڈیو پروسیس, آپ کسی کے اوپر اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتے. تو یہاں یہ ایک نیا طریقہ دیکھ لیا, جیسے پولیس نے پولیس انکاؤنٹرز سوچے تھے کہ جی بہتر یہ ہے کہ ٹھائی کر دو, ٹھیک ہے جی, اور کہیں جی انہوں نے ٹھا کیا تو ہم نے کاؤنٹر ٹھا کر دیا, وہ بندہ ہی اڑ گیا. اس کے کہ یہ کہ اس کو لے کے جائیں گے عدالت, وہاں ہم پروو نہیں کر سکیں گے, پورا سال ہمارا ضائع ہو جائے گا, اس کے بعد یہ پھر رہا ہو جائیں گے. پولیس اپنا کام نہیں کر سکتی, پروسیکیوشن وٹنسز نہیں اکٹھے کرتے, پھر عدالتوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے, پھر وہ جا کے واپس اپنی وہی حرکتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں, ٹیررسٹ ہو, ٹھگز ہوں, چور ہوں.
تو اس لیے پولیس انکاؤنٹرز ہمارے بڑے ناول کے ہمارے پولیس افسر وغیرہ اور ہماری ریاست کے ادارے بڑے کریٹیو تھنکنگ کرتے ہیں نا. تو وہ کریٹیو تھنکنگ میں ٹھاٹھو بھی ہو جاتی ہے, چکے بھی لے جاندے نے, واپس بھی لے آندے نے. اور پھر وہ صاحب جو واپس آتے ہیں ان میں سے ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتہ ہوتا, سارا وقت تو پٹیاں ہوتی ہیں, اور جب پٹی اتاری بھی جاتی ہے تو وہ کوئی مقصد کے لیے اتاری جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کتنے اچھے علاقے میں آپ آئے ہوئے ہیں, کتنی یہاں سکون ہے آپ کو, تو مشن اکمپلشڈ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب نیا چیز شروع ہو گئی ہے. مگر تم کرنا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ, پہلے ایک کمیشن بنی تھی, مسنگ پرسن کمیشن. ان کی جو ہیڈ ہے وہ ہے جسٹس جاوید اقبال, جو کہ نیب کے بھی چیئرمین ہیں. اچھا, وہ استعفیٰ کیا ہوا؟ عام طور پہ تو وہ کمیشن کے چیئرمین صاحب چپ ہی رہتے ہیں جب ایسی کوئی چیز ہو جائے. استعفیٰ انہوں نے بھی ایک جیسے کہتے ہیں ایک چال انہوں نے بھی چلتی ہے, میری بھی 2 آنے دی چال آئی ہے. مطلب جب بلف بندہ کھیل رہا ہوتا ہے نا, پتہ بھی ہوتا ہے کیا ہے اور پتہ نہیں بھی ہوتا, تو ایک چال. تو اب چیئرمین صاحب نے بھی ایک چال ڈال دی کہ یار میرے ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ ہم نے بھی کچھ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, بیکاز آفٹر آل آئی ایم دا چیئرمین. تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بندہ واپس آ رہا ہے, سارے انہوں نے لائن لگی, شور ڈال رہے ہیں, بندہ آ جائے گا, میں بھی چال دیا, میرا بھی ریکارڈ پہ آ جائے کہ میں نے بھی احتجاج کیا تھا. کیونکہ جسٹس بھی انہوں نے بڑی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی ٹف لائن لی ہے نا. انہوں نے کہا جی ڈھونڈ کے لائے, نہیں تو پھر آئی ول ہال یو اپ. بیکاز ایکچولی تم کہنا سب کو پتہ ہے پولیس کیسے آ کے کہے کہ جی فرشتے لے گئے, انٹیریئر منسٹری کیسے آ کے کہے کہ فرشتے لے گئے, نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ ایویڈنس ہی کوئی نہیں, پروف ہی کوئی نہیں ہے, تو کیسے کہیں گے؟ تو پتہ کیا لگا کس نے لے گئے, کون لے گئے. اور جو جن کو لے جایا جاتا ہے, آئی ایم سوری میں ہنس رہا ہوں, دس از ناٹ, آئی ایم ناٹ بینگ فنی, آئی ایم بینگ, جسے کہتے ہیں نا, دس از اکیوٹ فرسٹریشن. اب میں اور آپ کو کیا کہوں. تو استعفیٰ بیکاز دا میٹر, ان کی والدہ, ان کی بیوی, انہوں نے آ کے شور ڈال دیا اور میڈیا بھی شور ڈال رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ایک ہوئی ہے کہ وہ جو لوگ جو فرشتے لے جاتے ہیں وہ تو لے جائیں گے, ابھی بھی وہ رکیں گے نہیں, مگر شور جو پڑتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب شور پڑتا ہے کہ جو آفیشلز ریاست کے آفیشلی رسپانسبل ہوتے ہیں, اچھا جی کوئی بندہ ڈسپیئر ہو گیا, ڈھونڈ کے لائیں, آرڈر 48 آورس. کیوں کہتے ہیں 48 آورس میں؟ کیونکہ ججز کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں, اور ججز انڈائریکٹ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے اوپر کہ یار اگر آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر میں تمکنت کو بلا لوں گا, ایس ایچ او صاحب, آئی جی صاحب, انٹیریئر منسٹر صاحب, انٹیریئر سیکرٹری صاحب, یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب. اب سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, سو دیرفور پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور جو بندہ واپس آتا ہے اس کو بھی پھر جسے کہتے ہیں سبق سکھا کے بھیجتے ہیں کہ بھائی آگے مت کرنا, نہیں تو آپ 5 دن کے لیے گئے ہیں پھر زیادہ دن نہ ہو جائیں. اور جو انفارمیشن لینی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس دفعہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہوئی, اپارٹ فرام ہائی کورٹ, SACP کے جو افسر ہیں انہوں نے بھی دیکھا یار اب تو یہاں بھی آگے ہمیں اٹھا لیں. پہلے تو جرنلسٹ کو اٹھایا جاتا تھا, سوشل میڈیا والوں کو اٹھایا جاتا, اب تو ریاست کے ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انسٹیڈ آف وہاں ان کو سسپینڈ کیا جائے, ان کو کال کیا جائے, بلایا جائے, شو کاز دی جائے, پکڑ ایویڈنس کٹھی کی جائے, انوی پھڑ کے لائے, ایوری بڈی از فیلنگ انسیکیور. ہوا یہ ہے پنجاب کے اندر آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں, اسپین ڈاؤن ہوئے ہیں. اب ریاست کے جو ادارے ہیں لائک SACP اور دوسرے بھی, وہاں بھی ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ پین ڈاؤن, کچھ نہیں کرنا, کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اور سیم پیج ایشوز جو ہیں اس کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو. اور یہ سارے کے سارے کھاتے جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں, یہ بند ہونے چاہیے. یہ آئیں گے, گھر آئیں گے, یہ گھوم پھر کے یہ گھر آئیں گے. جب گھر آئیں گے تو پھر آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں احتساب ہو جائے گا, اور اس احتساب کے اندر ریاست کو ڈیمیج کیا جائے گا, وہ ریاست ڈیمیج ہو جائے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اور ریاست کے ادارے جو کہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو. اس کے ساتھ کم نہیں ہوتا. کیا یہ ڈسپیرنسز کے ساتھ کیا سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کم ہو گئی ہے؟ نو. کیا یہ بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے ساتھ کم ہو گیا؟ نو. متی اللہ نے تو ساری بات ہی بیان کر دی ہے, کل کو کوئی اور بھی بات بیان کر دے گا, کل کو شاید نام بھی لے لیں وہ کہ ہمیں کون لے گیا تھا اور کیا لے گیا تھا.
تو یہ جو پریکٹس ہے نا یہ از رانگ. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب نہیں ہے. جو لوگ یہ کرٹیسزم کرتے ہیں آج یہاں کرتے ہیں کل کہیں اور بیٹھ کے کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. احمد نورانی کے ساتھ کیا ہوا؟ ریاست کے فرشتوں نے احمد نورانی کے ساتھ بھی اسی قسم کی حرکت کی تھی، نوکری سے بھی نکالا تھا اور ڈسپیئر بھی کرا دیا تھا. ڈسپیئر نہیں، ان کو مار دھاڑ ہوئی تھی. کچھ ہوا تھا نا، اب چھوڑ دینا کیا ہوا تھا. ہمارے عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور بھی میں نام اب کیا لوں گا. تو ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے عمر چیمہ صاحب کو ایوارڈ مل گئے فار ڈیفینڈنگ ڈیموکریسی اینڈ فری اسپیچ، رائٹلی سو. نورانی صاحب کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ایک کے بعد دوسرے کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. یہ جو ٹیکٹک ہے نا ڈسپیئرنس کا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. دو قسم کے ڈسپیئرنسز کا آپ نے حوالہ دیا، انسرجنسی، ٹیررسٹ یا جن کو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا. دیکھیے طالبان تو ٹیررسٹ تھے نا، بلوچ رائٹس کی جو بات کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، مگر وہ بھی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. تو مگر یہ جرنلسٹ کا ڈسپیئر کرنا، یہ تو ایک اور نئے لیول پہ لے گئے. میں یہ آپ کو بتاؤں، اگر بلوچستان ریزسٹنس جسے وہ کہتے ہیں فار دیئر رائٹس، جو بھی وہ بات ہے، اگر یہ ڈسپیئرنسز اور کاؤنٹر انسرجنسی بڑھتی ہے اور فورن پاورز میڈلنگ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ساری ٹیکٹکس فیل ہو گئی. اسی طریقے کے ساتھ جب آپ میڈیا والوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور وہ آج نہیں کل ادھر سے نہیں تو ادھر سے، آج 2 بندوں کو آپ ڈسپیئر کرتے ہیں، کل 10 اور تیار ہو جاتے ہیں. بیکاز جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دس از ویری انسپائرنگ. اور تیسری بات جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں، اگر آپ کی ریاست کے اداروں کے اندر کہ ان کے بارے میں معاشرے کے اندر ایک کنسنسس ہو، جیسے انڈیا میں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، تو پھر آنکھیں بند کر کے ہر بندہ ان کو سپورٹ کرے. مگر جب آپ سیاست کے اندر فیورٹس پک کرتے ہیں، سائیڈز لیتے ہیں، سلیکشنز کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کے اوپر تنقید نہیں ہوگی. اور وہ زمانے گئے کہ جب ایک اخبار میں خبر چھپتی تھی تو کچھ ہوتا تھا، یا ٹیلی فون کے اوپر کوئی SMS کے ذریعے. اب تو خبر ابھی بنتی نہیں ہے تو پہلے ہی آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. اور سوشل میڈیا کے اندر کافی انونیمٹی ہے. اگر آپ وہاں کچھ کرنے جائیں گے تو سارا انٹرنیٹ ہی بند کرنا پڑ جائے گا آپ کو، تو کاروبار بھی بیٹھ جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو چاہیے اب آپ کو اپنی، آپ کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. تو کریٹیو تھنکنگ ریاست کے اداروں کو کرنی چاہیے. یہ 5th جنریشن وارفیئر جس کو آپ کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر، تو اس کے اندر بھی 2 قسم کی چیزیں ہیں نا. ایک یہ کہ جی جو فورن پاورز جو کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ جو لوگ یہاں ڈیفینڈرز اور ڈیموکریسی ہے وہ اگر کرتے ہیں تو ان کو آپ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آپ کیوں کھاتے ڈال رہے ہیں؟ وہ اس لیے ڈال رہے ہیں بیکاز آپ ڈیموکریسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا. تو پھر تو لوگ کھڑے ہوں گے. یہاں تو ایک پوری تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہم جیسے لوگوں کو جمہوریت کے ساتھ بڑا عشق ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے عوام کا، ریپرزنٹیشن کا. اگر آپ چاہیں گے کہ یہ اس کو ڈسپیئرنس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ اور بڑھے گا. تو اس لیے ریاست کے اداروں کو کریٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے. تشدد، ڈسپیئرنس کے ساتھ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ڈٹرمن کر سکتے. یہ آج جو فیکٹ فوکس جنہوں نے احمد نورانی کی پہلی سٹوری پبلش کی تھی اپنی ویب سائٹ پہ، آج ان کی طرف سے آیا ہے. کل رات کو بلکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ SECP میں جو ریکارڈ ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ آج رپورٹ شائع کریں گے. اب وہ کیونکہ امریکہ ہمارے سے 10-12 گھنٹے پیچھے ہے تو اب وہ پتہ نہیں کس وقت یہاں وہ سٹوری آتی ہے. تو ابھی وہ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا انکشافات ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کس کی ہوئی ہے، اس کا تعلق عاصم باجوہ صاحب کی کمپنیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. SECP میں آج تک کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا. اٹس اے نان پولیٹیکل ادارہ. مگر جب اس قسم کی بات ہوتی ہے اور ایک ایسے شخص انوالو ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اب جو چیزیں آ رہی ہیں باہر، تو پھر ریکارڈ تو ہے نا SECP کے پاس. تو اگر اس ریکارڈ کو ٹیمپر کیا جائے، چھپانے کے لیے کوئی چیز رد و بدل کیا جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے یا کہا جائے کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس یہ ریکارڈ، یا بعد میں اس کے اندر ریکارڈ لا کے ڈالا جائے، کیونکہ اب الزام لگ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے اور SECP کے اندر یہ درج نہیں ہے، یہ درج نہیں ہے. کل کو کہیں گے درج تھا. یہ بھی ٹیمپرنگ ہے. اور جو کوئی چیز ہے اس کو نکالنا وہ بھی ٹیمپرنگ ہے.
تو اب اگر ایس سی سی پی جیسے ادارے کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس کا تعلق ایک عام اداروں کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر یہ بات کہاں رکے گی؟ کل کو کچھ اور بات نکل آئے گی، بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات میں آ جائے گا. یہ جو آپ کا ادارہ ہے ایف بی آر تو چھوڑیں، یہ جو ڈیزاسٹر ریلیف مینجمنٹ کی جو بات ہے وہاں بھی تو این ڈی ایم اے جو ہے وہاں بھی تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر باتیں چل رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اب میں کچھ نہیں کہوں گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسپیئر، بٹ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اف آئی ڈسپیئر تو وہ بھی باتیں آ جائے گی باہر. تو میں یہ سمپلی یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے گا نہیں، یہ جائے گی ہر جگہ پہ یہ بات. بہت سی باتیں چل رہی ہیں. یہ آپ نے جو بات کی کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی تو کہاں تک وہ اثر جائے گا، اور موڑ کے وہ چیز جو سی ہے نا مڑ کے واپس آتی ہے. تو راحت اندوری صاحب کی ایک بڑی مشہور ان کی نظم ہے، شعر آ رہا ہے. ہاں بالکل شعر آ رہا ہے. آپ سے رہا نہیں جاتا. میں اتنے سر کیا بات کر رہے ہیں، میں نے اتنے شوز میں کوئی شعر ہی نہیں پڑھا، میرا تو اوور ڈیو ہو گیا ہے. بالکل آپ 2 کر دیجیے. تو راحت صاحب کہتے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. واہ، بڑا آپ نے چن کے یہ لگایا. یہ ان کے جتنے بھی آپ شعر سنیں گے نا تو ایسے ہی لگے گا کہ بس آج کی صورتحال پہ لگ گئے. واہ 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 واہ. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.